सेक्रेटरी डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद साहब को कि वो आएँ और आकर इस्लामिक होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की सरगर्मियों पर रोशनी डालें। मेहमान ख़ुसूसी जनाब डॉक्टर तारिक साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर सरफराज साहब सदर IHM ज़िला हरीपुर, मोहतरम जनाब डॉक्टर आज़म साहब सेक्रेटरी जनरल IHM ज़िला हरीपुर, मोहतरम जनाब डॉक्टर साकी शाह साहब नायब सदर, डॉक्टर साहिबान, लेडी डॉक्टर्स और मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इंतहाई खुशी है कि इस्लामिक होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ज़िला हरीपुर ने अपनी रवायात को कायम रखते हुए आज इतनी खूबसूरत महफ़िल यहाँ पे सजाई और पाकिस्तान के नामवर होम्योपैथिक डॉक्टर जनाब डॉक्टर तारिक साहब को यहाँ पे मदऊ किया और तमाम होम्योपैथ को उनकी जो इल्मी और उनकी जो दानिश है उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें भी मौका दिया कि हम आपके दरमियान मौजूद हैं। तो मैं आप तमाम टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं चैम्बर ऑफ डॉक्टर्स को अपने इस मकाम पे एक ख़ूबसूरत प्रोग्राम करने का मौका दिया। अल्लाह ताला आपकी तमाम इन काविशों को कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे जब जाएं तो होम्योपैथी की वो शम्मा लेके जाएं जिसे रोशन करने के लिए हम पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी तगदो करें और ये होम्योपैथिक सिस्टम जो है वो मजबूत हो। यही हमारा IHMA का माटो भी है, खिदमत खल्क़ के ज़रिए रज़ा इलाही का उसूल और होम्योपैथी की तरक्की और तरवीज। आप सब जानते हैं कि IHMA पूरे पाकिस्तान के होम्योपैथिक डॉक्टर्स को बिला तफरीक एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रही है और जिसकी ज़िंदा मिसाल आज यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे स्टडी सर्कल्स होते हैं, होम्योपैथी की फलाह बहबूद के लिए काम होता है और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को उनके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए हम शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। हमारी जो IHMA की टीम है, चाहे वो तहसील की सतह की हो, तो हम वक्त कोशां रहती है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आप सब इकट्ठे होकर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करके यूनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और जो हमारे इस मुल्क के नामवर होम्योपैथ हैं उनकी सरबराही में, उनकी सरपरस्ती में इल्म की शमा को भी आगे बढ़ाएंगे। जो इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना है उसको भी हम इंशाअल्लाह मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे और हम उन चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। हाँ, वो हेल्थ केयर कमीशन के इशू हों जिसके अंदर आपको पता है इस वक्त हम जिन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, हाँ वो होम्योपैथिक काउंसिल के मसाइल हों, इन तमाम मसाइल का एक ही हल है कि हम सब बिला तफरीक इकट्ठे हो जाएं। चूँकि हम होम्योपैथ हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। हम होम्योपैथिक सिस्टम की तरक्की के लिए हम दिन रात मेहनत करें। चूँकि आज हम अगर यहाँ पे इकट्ठे हैं तो हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बल्कि हम होम्योपैथ हैं और फिर उसके बाद हम एक बेहतरीन जो है वो तंजीम से मुंसलिक हैं और इसी वजह से आज हमें अल्लाह ने मौका दिया कि हम यहाँ पे सुनने के लिए और हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उनको सुनने के लिए इकट्ठे हुए और हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम काविशों को आगे बढ़ाएं और पूरे पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस हज़ारा डिवीज़न के जहाँ तक मैं पढ़ सका मैं पढ़ूँगा। और फिर आप देखें कि जब आप पढ़ेंगे इस नीयत से और जो दरवाज़े खुलते हैं फिर आपके, तो एकोनाइट को ही पढ़ते हैं तो कोई नई दुनिया नज़र आती है, बेलाडायनो को ही पढ़ते हैं तो उसमें नई सिम्टम नज़र आती हैं, किलकिलिया काप को ही पढ़ते हैं तो उसमें कोई नई सिम्टम नज़र आती हैं। पढ़ना तो पड़ेगा, ये आप देख लीजिए। अगर आपके किसी डॉक्टर के नुस्खे
تو نسخوں کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر نسخہ ایک چل رہا ہے لیکن آپ کے پاس آ گیا مریض، اس کی روٹ کاز ہی کچھ اور ہے، اس کی وجہ ہی کچھ اور ہے، اس کی ہسٹری کچھ اور ہے، تو وہ نسخہ کام نہیں کرے گا۔ اور جب آپ پڑھیں گے، اگر ہم صرف ڈی ایچ ایم ایس پڑھ لیں، بی ایچ ایم ایس پڑھ لیں اور اس کے بعد صرف میٹریا میڈیکا کو رٹ لیں، آپ کسی ڈاکٹر سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پڑھیں پڑھیں اور پڑھیں، کیونکہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں بھائی، پڑھے کس لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ میں اپنے مریضوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، مریضوں کو میں نے شفا دینی ہے، مریضوں کے لیے میں نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے، میڈیسن اکٹھی کرنی ہے، رات کو پڑھنا ہے، دن کو پڑھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو اخلاق سے پیش آنا ہے، تو آپ کے اندر ایک پاس بنتا ہے، نیورو ٹرانسمیٹر پاتھ۔ کہا گیا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن محنت کر رہے ہیں وہ انسانیت کی خدمت کے لیے، اور کامیاب ڈاکٹر ہیں۔ ہمارے پاکستان سے کتنے ہی لوگ ڈاکٹر انڈیا جا رہے ہیں، اپنا ہارٹ کا پرابلم ہے وہاں جا رہے ہیں، اپنا لیور ٹرانسپلانٹ کرانے جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، چائنا جا رہے ہیں، آپ جاپان جا رہے ہیں، آپ امریکہ جا رہے ہیں، آپ یو کے جا رہے ہیں، کسی نے جناب کڈنی ٹرانسپلانٹ کرانا ہے، کسی نے لیور کرانا ہے، کسی نے نی ریپلیسمنٹ کرانی ہے، تو وہ سارے مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن وہاں انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے خدمت کرنی ہے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مریضوں کی خدمت کرنی ہے، ان کے پاتھ جہاں پہ نیورو ٹرانسمیٹر پکے بن چکے ہیں، اور آپ وہ نیورو ٹرانسمیٹر کے پاس جب تک وہ موٹر وے نہیں بنے گی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں کیا دیا، لا یسأل الانسان الا ما سعى، آپ محنت کریں تو آپ کو ملے گا بھائی۔ ایک تو رزق آپ کا لکھ دیا وہ مل رہا ہے، کسی کے پاس 5 مریض، کسی کے پاس 10 مریض، کسی کے پاس 20 مریض، کسی کے پاس 100 مریض، کسی کے پاس 300 مریض، یہ تو مل رہے ہیں نا۔ لیکن جب آپ محنت کریں گے تو آپ کو ڈبل اللہ کرے گا، ٹرپل کرے گا، اور زیادہ کر دے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اور کہتے بس جی میں نے جو کہہ دیا ہے یہی ہوگا، اور میں کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ 2 الفاظ اس کے ذہن میں ہیں، آپ پلاٹینم دیکھ کے دیکھیں، اس کی ساری بیماریاں شروع ہیں۔ اور اگر ایسی عورت جو تنگ ہے اپنے خاندان سے، خامن سے، اپنے فیملی سے، سسرال سے، کہ کڑتی رہتی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے خوشی کا نام ہی نہیں ہے، کڑنا آگے سے جواب نہیں دینا، اسٹاف از ایگریسو۔ اور اگر اپنا کہتی جی بس سارا کنٹرول مجھے دے دو، تنخواہ مجھے لا کے دو، خرچ میں کروں گی، گھر میں چلاؤں گی، میرے آگے کنٹرول کرو، تو ایپس میلفیکا اس کو دے دیں، یاد رکھیں۔ اور اگر وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی کبھی ناراض ہوتی ہے، اپنے بچوں سے بھی کبھی کبھی، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ ہسبینڈ اچھا لگتا ہے، نہ گھر والے اچھے لگتے ہیں، زہر لگتے ہیں، تو سی پی آ اس کو دے دیں۔ اگر بار بار ایک بات کر کے اچھا جی آدمی ہے عورت ہے میں اب نہیں کروں گا، پھر وہ کر رہا ہے، بچے ہیں نا، اچھا جی توبہ استغفار میں اب نہیں کروں گا، پھر وہ کر رہا ہے، توبہ استغفار میں اب نہیں کروں گا، اس کی دعائی پڑھ سکتے کہ فوراً مان جانا اگلے کی بات، ٹھیک ہے اوکے میں نہیں کروں گا، لیکن پھر وہ کرتا ہے۔ منعقد کرانے پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ سب جس طرح یہ آج کی گرمی میں یہ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، اور آپ کا یہ سننا، آپ کے یہاں پہ بیٹھنا اللہ پاک قبول کرے، اور آپ نے جو یہ آج کی علمی محفل سنی ہے، اللہ آپ کے علموں میں اضافہ فرمائے۔ جو ہمارے پنڈی سے مہمان آئے ہیں ڈاکٹر طارق صاحب اور ان کی ساری ٹیم، ان کو بھی میں چیمبر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور باقی جو شاہ صاحب کی ٹیم ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ اتنی بہترین محفل ہمارے چیمبر میں منعقد کی ہے، کیونکہ ساری علمی باتیں ہو چکی ہیں اور سارے آپ ڈاکٹر صاحب کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ابھی کیونکہ جو ریفریشمنٹ کا بندوبست وہ بھی انشاءاللہ ریڈی ہے ہمارے پاس۔ آپ سب سے صرف ایک ریکویسٹ ہے میری کہ شاہ صاحب اور ان کی کچھ ٹیم جو ہے وہ آلریڈی ہمارے چیمبر کی ممبر ہے، باقی آپ سب سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ سارے جو ہے وہ چیمبر کی ممبرشپ لیں،
اور اس کے جو لاتعداد فائدے ہیں ان سے مستفید ہوں۔ باقی ایک دفعہ پھر شاہ صاحب کا اور ان کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ یہ اس آج کی اتنی شاندار محفل کی مہربانی ہمارے چینل کو سونپی ہے۔ وسلام، بہت شکریہ جی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اس تقریب کو پروکار اور بابرکت بنایا، بہت شکریہ۔ اپنی اس پوری انتظامیہ ہماری جو IHMA کی ٹیم ہے اس کی طرف سے، اپنی طرف سے، کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا ہے اور ہمیں اپنے علم سے نوازا ہے۔ انہوں نے اپنے پوری زندگی کی جو ان کی پریکٹس کی ہے، ان کا نالج ہے، وہ تجربات ہم سے شیئر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، یقین کریں کہ جو طارق صاحب کے گوش گزار کروں کہ ان لوگوں کا جو کردار ہے ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ یہ ہومیوپیتھوں کی تاریخ میں دو شخصیات ہیں، میں ڈاکٹر علی صاحب اور ڈاکٹر طارق صاحب کا ذکر کروں گا۔